وہ آواز خاموش ہو گئی. وہ نقصان کس طرح پورا کیا جائے گا؟ یہ پہاڑ ہیں بہت بلند و بالا ہیں. بالا کوٹ کی تاریخ اپنی ہے، لیکن آج اگر جو لوگ احساس کرتے ہیں تو یہ سامنے درخت رو رہے ہیں، یہ چرند اور پرند رو رہے ہیں. ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پہ گھر والے رویا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس پر کائنات روا کرتی ہے. قاری صاحب اسی فہرست کا آدمی تھا جس پر کائنات روا کرتی ہے. انشاءاللہ آپ کو گواہ بناتا ہوں. لمبی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں روتا ہوں، تقریر نہیں کرتا. تقریر کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں اور روتا ہوں کہ اتنے بڑے خلا کا کس طرح پر کیا جائے گا، یہ خلا کیسی پر ہوگی. مجھے میرے بڑے بتائیں گے، وہ تسلی دیں گے. میں شیئر کرتا ہوں. ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں قاری صاحب کا مرید ہوں. میں نے ان سے بیعت نہیں کی تھی. میں قاری صاحب کا روحانی بیٹا ہوں. میری ولدیت میں ان کا نام نہیں ہے. میں قاری صاحب کا شاگرد ہوں. میں ان سے نہیں پڑھا. میں قاری صاحب کے ورثے کا امین ہوں. میں اس کے روحانی ورثے کو اٹھانے والا ہوں. آپ کو گواہ بناتا ہوں، بالا کوٹ کے تاریخی فضاؤں کو گواہ بناتا ہوں. اگر میری آواز پہنچتی ہے شاہ اسماعیل شہید تک، اگر میری آواز پہنچتی ہے سید احمد شہید تک، تو میں ان شہداء کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ وہ خون جو گرا تھا وہ رائے گا نہیں جائے گا. وہ مشن جو لے کر آئے تھے دہلی کے شہزادے یہاں پر مدفون ہو گئے ہیں، وہ رائے گا نہیں جائے گا. انشاءاللہ علماء دیوبند کا ایک ایک بیٹا موجود ہوگا. سید احمد شہید بھی زندہ ہوگا، شاہ اسماعیل شہید بھی زندہ ہوگا، قاری عزیز الرحمان ہزاروی بھی زندہ ہوگا. وعدہ کیا کرنا چاہتا ہوں، ختم کر کے بات کر کے وعدہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، سمیع علیم کو گواہ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں جتنی مشکلیں آئیں گی وہ برداشت کریں گے، لیکن قاری عزیز الرحمان ہزاروی کے مشن سے غداری نہیں کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مجمع میں اتنے لوگ ہیں کہ اگر ایک ایک کو ایک ایک منٹ کے لیے بھی بلایا جائے تو شام سے پہلے بھی ان کے بیانات ختم نہیں ہو سکتے. میں دو باتیں کر کے بس جنازہ پڑھاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا جس صدی کا دوستانہ آج زیر زمین جا رہا ہے، قاری صاحب اس دارالعلوم محمدیہ کے پہلے فضلاء میں ہیں. سن 65 میں ان کا قرآن مجید یہاں مکمل ہوا دارالعلوم محمدیہ میں حضرت قاری ولی الرحمان صاحب کی نسبت سے. تو بڑی پروقار تقریب ہوئی، بڑے لوگوں کو مدعو کیا گیا اور حضرت قاری صاحب کی دستربندی ہو کے قاری صاحب کو حافظ قرآن اور قاری قرآن کی سند دی گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے پہلا مصلی قرآن مجید کا میرے محلے کی مسجد میں جہاں میرے والد صاحب نماز ادا کیا کرتے تھے، وہاں قاری صاحب نے قرآن مجید کا پہلا مصلی وہاں رمضان شریف میں ہمیں سنایا. اس کے بعد گلگت چلے گئے، وہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ بڑا زمانہ وہاں قائم رکھا. سن 70 میں پھر واپس آ گئے یہاں. پھر واپس آ کے یہاں کی سب سے بڑی مذہبی دینی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام میں کام کرنا شروع کیا. حضرت درخواستی کی وہ خدمت کی جو کسی کے حصے میں نہیں آئی. حضرت مفتی محمود صاحب کی وہ خدمت کی جو کسی کے حصے میں نہیں آئی. حضرت مولانا غلام گو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خدمت کی جو کسی کے حصے میں نہیں آئی. پھر اللہ پاک نے بے بہا مال دیا، اتنا مال دیا جس کا آج میں تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں، بے حساب مال دیا. اور میرے دوستوں وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آج میرے خیال میں کسی بینک میں قاری الرحمان کے نام پر 10 روپے نہیں، کروڑوں روپے کمائے. حضرت قاضی عبداللطیف صاحب کے جہاز کے تمام ٹکٹ یہ خریدتے تھے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے جہاز کے تمام ٹکٹ یہ خریدتے تھے. حضرت درخواستی کے جہاز ہوائی جہاز کے سفر کے تمام ٹکٹ یہ خریدتے تھے. اور میرا تو ان کا چونکہ بے تکلفانہ تعلق تھا، میرا ادب بہت کرتے تھے، عمر مجھ سے چھوٹے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. جب ان کے پاس مال تھا بے درے خرچ کرتے تھے، مسافروں کو دیتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے، طلباء کو کھلاتے تھے. ہر مہینے میں ایک بیل ذبح کر کے طلباء کو کھلاتے تھے اور بے درخت پیسہ خرچ کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر. آج یہ ان کا جنازہ ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا
حضرت مولانا عبدالحنان ہزاروی صاحب ہمارے معزز مہمان ہیں، انہوں نے جیسے کہا، باقی احباب نے جیسے کہا، آج ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن میرے دوستوں مایوسی گناہ ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طبقے سے، اسی قبیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کے دین کے محافظ بھی ہوں گے اور خدا کے دین کے خادم بھی ہوں گے۔ وقت ہو گیا ہے، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے سب بندی کیجیے تاکہ نماز کسی کے ذمے اگر کوئی قاری صاحب کا حق ہے تو ادا کر دیا جائے، اگر